آج ہمارے اوپر جو معاملات ہیں کہ ہر چیز تمہاری نشانے پر جو لی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو۔ کیا یہ مجمع فجر میں ہوتا ہے؟ ان مسجدوں میں جو ویرانی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے جب اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو خیروں کہ آج لگائے ہوئے الزامات اور ان کے دیے ہوئے مصیبتوں کا واویلا کیوں مچاتے ہو؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کتنا برباد کیا ہے۔ شادی محلوں میں جا کر دیکھو کون سا اسلام دکھتا ہے؟ ساری عورتیں بے نقاب، ہزاروں قسم کے فیشن، ہزاروں قسم کے پاؤڈر، لالی، میک اپ، جو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے۔ یہ کون سی خواتین ہیں؟ کیا یہ فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں؟ آپ کو پتا ہے جب امام حسین کا سر لے کر نیزے میں ڈال کر دمشق میں آیا تھا جلوس، خاندان رسول کی بیویاں بھی اس جلوس میں تھی۔ امام حسین کی بیویاں، امام حسین کی بہن، امام حسین کی بیٹی، سب اس جلوس میں قیدی بنا کر کے یزید کے دربار میں لے جائے جا رہے تھے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، جب دمشق پہنچا یہ جلوس، نیزے پر امام حسین کا سر ہے اور آگے لے کر چلا جا رہا ہے قافلہ، اور ساتھ میں عورتیں بھی ہیں۔ دمشق میں پورا مجمع ٹوٹ پڑا تھا یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ آیا ہے، اور ان کو دیکھنے کے لیے سارے لوگ مجمع کے بڑی تعداد میں گلیوں میں کھڑے تھے۔ اب سوچو، جس کا تماشا دیکھنے کے لیے پورا شہر کھڑا ہو، اس کے سامنے سے گزرنا ہے۔ اس مجمع کے بیچ میں ایک بوڑھے صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ وہ دیکھ کر کے رونے لگ گئے کہ کیا منظر ہے، میں نے اس سر کو دیکھا تھا، یہ سر وہی ہے جس کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے آقا اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے تھے، امام حسین کو اپنا لعاب چساتے تھے۔ وہ صحابی دیکھ کر کے دوڑتے ہوئے مجمع میں آئے۔ یہ جو قافلہ جا رہا تھا اس میں دیکھ کر پہچان لیا بی بی سکینہ۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، بی بی سکینہ کو دیکھ کر پہچان لیے کہ یقیناً حسین کی بیٹی ہے۔ قریب آئے، ہچکیاں بند گئی، کہا بچی ہماری زندگیاں قربان تمہارے گھرانے پر، ہم کچھ نہیں کر سکے، ظالموں کی حکومت نے تمہارے بابا کو شہید کر دیا۔ بچی بتاؤ، میں ملک شام میں دمشق میں رہتا ہوں، کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس موقع پر جو بھوکے اور پیاسے قیدی آئے وہ اپنی حاجت کیا نہیں کہہ سکتے تھے؟ آپ نانا جان کے صحابی ہیں؟ سکینہ نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بیٹی، میں رسول اللہ کا غلام صحابی، کچھ حاجت ہو تو بتاؤ۔ بی بی سکینہ نے کیا حاجت مانگی تھی وہ میں میسج دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اے میرے نانا جان کے صحابی، یہ میرے بابا کا جو سر نیزے پر لے جایا جا رہا ہے، اس سر کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جائے، آگے لے کر کے جائیں۔ اس صحابی نے پوچھا کہ کیوں، ایسی خواہش تمہاری کیوں ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ اس کٹے ہوئے سر کو دیکھنے کے لیے جو مجمع عمر پڑ رہا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں، وہ سر کو دیکھتے دیکھتے ہماری عزتوں کی طرف بھی نظر کرتے، ہمارے پردے کا خیال کرتے ہوئے میں یہ چاہتی ہوں کہ سر کو آگے لے جایا جائے تاکہ لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں اور ہمارے پردے کی پابندی ہو سکے۔ اس موقع پر اگر کوئی اپنے پردے کی پابندی کا خیال کرتی ہو، یہ گھرانہ حسین کا ہے، جس کا پورا گھر لٹ چکا ہو، اور اس وقت 9 سال کی بچی یہ کہتی ہو مجھے میرے پردے کی فکر ہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، گھر کی خواتین سے پوچھتا ہوں، تمہارا کیا لٹا ہے کہ تم بے پردہ باہر گھومتی؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔ قیامت کے دن اس بی بی سکینہ کا بھی سامنا کرنا ہے، فاطمہ الزہرا کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ان خواتین کو پتہ نہیں ہے اسلام کا چہرہ جو بگاڑ کر کے رکھی ہیں۔ دنیا تمہیں، یہ ہوس کے پجاری تمہیں صرف استعمال کرنا جانتے ہیں، کوئی عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتا۔ یہ ناٹک ہے، یہ ڈھکوسلا ہے جو وومن رائٹ کی بات کرتے ہیں۔
عورتوں کے حقوق کے ہم علمبردار ہیں، پاسدار ہیں۔ کون سا عورتوں کے حقوق؟ یا عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کرتے، عورتوں کو ننگا اسٹیج پر نچانے کی کوشش کرتے۔ یہ سارے وہ کتے ہیں رال ٹپکاتے ہوئے عورت کو ننگا دیکھ کر مزے لینا چاہتے ہیں، اور ہماری بچیوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آزادی ہے، آزادی ہے۔ آزادی نہیں، یہ جہنمی زندگی ہے۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تم جانوروں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ جانور تو کپڑے نہیں پہنتے، اور یہاں عورتوں کو ایسا لگتا ہے جتنا شارٹ لباس پہنیں گے اتنا فیشن ہے، جتنا کم کپڑا پہنو تو فیشن ہے۔ کم کپڑا پہننا اگر فیشن ہے تو کتے اور جانور جو بھینس ہے وہ تمہارے سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو ایک بھی کپڑا نہیں پہنتے۔ کیا ننگا رہنا کوئی فیشن ہے؟ امت مصطفیٰ کے ایمان کو غارت کرنے کے لیے دنیا فیشن کے طور طریقے بناتی ہے۔ ماں اور بہنوں کی آج عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کاش اسلامی پردے کی حمایت کی ہوتی ہے، ان کی عزتیں محفوظ ہوتی۔ اے نوجوانوں، ایک بات یاد رکھو، میں یہاں سے پیغام عورتوں کو دے رہا ہوں ضرور، لیکن ایک حدیث یہ بھی سنا کر جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ 3 بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے دیوس؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مرد جہنم میں جائے گا جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے۔ تو مرد کے لیے حضور نے فرمایا مرد جو اپنی عورت کو بے پردہ باہر گھماتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو جو بے پردہ عورت ہے اس کا عذاب کیا ہوگا؟ امام علی مقام کا گھرانہ وہ نہیں ہے جو اپنے گھرانے کو بنائے ہوئے ہو۔ داستان کربلا سننا ہے تو پیغام کربلا بھی سنو۔ صرف قتل ہو گئے، کٹ گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، یہ صرف اور صرف کربلا کے میدان کا پیغام نہیں ہے۔ پیغام کربلا حقیقت میں یہ ہے کہ چاہے ہمارا سب کچھ لٹ جائے، دامن مصطفیٰ پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے۔ آج ہزاروں انگلیاں تمہاری طرف کیوں اٹھ رہی ہیں؟ تم نشہ کرتے ہو، تم شراب پی رہے ہو، تم چرس گانجے نہ جانے کیا کیا چیزیں کرو، انگلیاں تمہاری طرف اٹھائی جا رہی۔ یہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے، یہ ایسا کرتے، در حقیقت تمہاری طرف یہ انگلیاں نہیں ہیں، تمہاری نسبت رسول اللہ سے۔ کم سے کم اس بات کا خیال کرتے کہ دنیا میری طرف انگلی اٹھا کر کہیں حضور کو تو نہیں گالی دے رہی۔ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو یہ ظالم انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس کی وجہ کچھ اعمال ہے، برے اعمال ہیں۔ توبہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمہیں دیکھنا پسند کرتے تھے ویسے بن جاؤ، بس یہ زندگی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بس اس پیغام کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لاؤ اے جوان، تبدیلیاں لاؤ۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، آزادی ہند کے موقع پر، ہندوستان کی آزادی سے پہلے کی بات ہے، میں ناگپور گیا ہوا تھا۔ بہت بڑے مفتی صاحب نے یہ بات مجھے بتائی تھی۔ علی برادران مشہور ہیں آزادی کے موقع پر، جو غدر ہوا تھا 1857 کے موقع پر، اس وقت بھی بہت سارے معاملات پیش آئے تھے۔ علی برادران 2 مولانا لوگ، انہوں نے ایک پیغام دیا تھا 5 سے 15 منٹ کے لیے۔ ناگپور اسٹیشن پر بہت سارے مسلمانوں کا مجمع آیا اور ان سے پوچھا کہ آج کے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے صرف 2 جملوں میں کہا تھا، میں کوٹ کر رہا ہوں صرف اس بات کو اسے لیے کہ حقیقت ہے یہ، کہا کہ کچھ نہیں، سب کو ٹوپی اور داڑھی کنٹینیو پہننا چاہیے، ٹوپی کنٹینیو پہنو، داڑھی کنٹینیو رکھو۔ کہا اس میں کیا میسج ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں اس کا رعب اللہ تعالیٰ دلوں پر کیسا رکھتا ہے۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اخلاق رسول میں ایک بار ملبوس ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، نہ تمہیں تلوار بھالے نیزے اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں جنگ و جدال کی ضرورت ہے۔ تم ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لے آؤ، ایسی ہی تمہاری چلت پھرت سے کتنے کیڑے مر جائیں، ایسی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رعب رکھا ہے۔
چہرے رسول کا رعب ہے، دامن اسلام کا ایک رعب ہے. آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن دوسروں کو اندازہ ہے. اس لیے میں دعوت دیتا ہوں، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو. دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس اس بات پر حضور کو توجہ میں رکھو، انہیں جانا انہیں جانا. پھر تمہیں فرق کچھ نہیں ہونا چاہیے، پھر کسی چیز کا کوئی اثر بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھے بتاؤ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں؟ وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو. اس جملے پر توجہ رکھنا. بس پورے شعر میں یہ جملہ میں توجہ کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ویسے تو یہ پورا شعر یہ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو، لیکن اس پورے شعر میں صرف اتنا جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو. بس وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کچھ نہیں. ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت میں بھی وہ جو نہ ہو تو، کئی اذانوں میں وہ جو نہ ہو تو، قرآن میں وہ جو نہ ہو تو، ہر جگہ پر یہ جملہ یاد رکھنا، وہ جو نہ ہو تو. اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است. ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہر چے دری دنیا بادے مصطفیٰ است. جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد، حضور کے بعد. یہی پیغام امام علی مقام کا تھا. آخری بات، اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، ذکر کے لیے مجمع زیادہ ہے. آخری بات امام علی مقام کے لیے یہ ایک چیز، قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، آپ نے سنا تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ دیکھو عام لوگوں کو بھی آیت یاد ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ، سب کو پتا ہے. بلکہ وہ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات. وہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں اندازہ نہیں وہ زندہ ہے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے شہیدوں کی زندگی. اب مجھے بتاؤ امام حسین زندہ ہے یا نہیں؟ تو زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے، زندہ جاوید کا ہم. خیر، مجھے جو بات عرض کرنی ہے، ایک طرف تو قرآن کی یہ آیت اور ایک طرف دوسری آیت میں آپ کو بتاتا ہوں 20ویں پارے میں اللہ اپنے رسول سے فرما رہا ہے، یا ابو جہل، یا عتبہ، یا شیبہ، یہ سب جتنے دشمنان رسول ہیں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اے رسول آپ ان کو اپنی باتیں سنا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ گونگے بہرے مردہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے کیا ہے؟ وہ مردہ ہیں. کس کو مردہ کہہ رہا ہے؟ وہ چلتے پھرتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مردہ ہے. اور ایک طرف کربلا کے میدان میں آؤ، ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، جسم الگ ہے، دھڑ الگ ہے، گردن الگ ہے. قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اور دوسری جگہ پر تو اللہ نے اور بھی اس سے بلند بات فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. بلکہ ان کے مردہ ہونے کا گمان بھی مت کرو. کہنا الگ بات ہے، سوچنا الگ بات ہے. پہلی آیت میں کیا تھا؟ مردہ نہ کہو. دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے مردہ سوچو بھی مت، سوچ میں بھی نہ آئے تمہارے کہ وہ مردہ ہے. اب یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے؟ جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے وہ مردہ ہے، انہیں کچھ سنا نہیں سکتے آپ. اور جو کٹ کے ٹکڑوں میں بدل گئے، اللہ فرما رہا ہے مردہ سوچنا بھی مت، وہ زندہ ہے. قرآن سے پوچھو پھر زندگی اور موت کہتے کسے؟ زندگی اور موت کیا ہے؟ قرآن کے فلسفے کے اعتبار سے تمہیں یہ جواب ملے گا، صرف اور صرف روح نکل جانے کا نام موت نہیں، اور چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں.
چلنے پھرنے کا نام بھی زندگی نہیں اور روح نکل جانے کا نام بھی موت نہیں۔ حقیقت میں موت اور حیات کیا ہے؟ سنو قرآن کے فیصلے میں کہ اگر نبی پاک کی دشمنی پال کر بادشاہ کی کرسی پر بھی بیٹھ جائے وہ مردہ ہے، اور نبی کی عزت کا پرچم اٹھا کر 1000 ٹکڑوں میں بھی بدل جائے وہ زندہ ہے۔ موت و حیات عشق رسول کا نام ہے۔ موت و حیات ایمان کا نام ہے، ایمان کا نام ہے۔ موت و حیات ایمان ہو تو پھر اب مرنے کا خوف کیا ہے تم؟ یہ بات اس لیے میں عرض کیا، کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے ان کو مردہ کہہ سکتے ہو؟ نہیں، ایمان پر جن کی موت ہوئی ہے، ظلمن اگر قتل ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کی زندگی کی شہادت قرآن میں عطا فرمائی۔ تو اب مرنے کا ڈر کیوں پالتے ہو؟ اب مرنے کا ڈر کیوں پالتے ہو؟ دو پلس پوائنٹ تمہارے پاس۔ اگر ظلمن مارے گئے تو شہادت کے بعد ہمیشہ کی زندگی، اور یہ تو ابتدا ہے، مرنے کی ابتدا ہے۔ اگر ظلمن مارے گئے تو شہادت اور ہمیشہ کی زندگی، اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ قبر میں پہنچنے سے پہلے تاجدار مدینہ کی زیارت۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا چاہیے؟ جب کسی بندے کو یہ خیالات ہوں کہ مجھے میرے مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے تو وہ بندہ مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ روز انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی جب آنکھیں بند ہوگی اور دیدار مصطفیٰ ہوگا۔